قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری جم نارے یا غوث اعظم نی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم نی زنم علی کی ذوالفقار لے عمر کا اقتدار لے حسن کا اعتبار لے حسین کا شیار لے چین لے قرار لے مجاہدی قطار لے مثال شاندار لے ابھی تو نوجوان ہے محمدی پیام لے فضیلت تمام لے سلام لے کلام لے دلاوری کا جام لے اور قضا کا ہاتھ تھام لے۔ حضرات، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت فرمائیں اور محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے والا نواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم کس کو سنائیں حال دل، ہم کس کو سنائیں حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جب دنیا اس کا دل دکھاتی ہے تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ہم کس کو سنائیں حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں۔ ہم کس کو سنائیں حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں، جینے کا سہارا کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ کر دو کرم، سرکار مدینہ کر دو کرم، ارے دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ کر دو کرم، دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ اور حضرات، یہ شعر بہت پیارا ہے۔ جب انسان ٹینشن میں ہو، پریشان ہو تو فکر نہ کرے، اس شعر کو دہرا لے۔ یہ شعر وہ شعر ہے کہ جو تمہاری قسمت بدل سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب ڈوبنے والی ہے کشتی، ارے طوفان بڑے زوروں پر ہے۔ ہم کس کو سنائیں حال دل، ہم کس کو سنائیں حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں۔ ہم کس کو سنائیں حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں۔ ہم کس کو سنائیں حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں۔ اور سرکار مدینہ کر دو کرم، سرکار مدینہ کر دو کرم، سرکار مدینہ کر دو کرم، ارے دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ کر دو کرم، دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔
اور اب ڈوبنے والی ہے کشتی، طوفان بڑے زور پر ہے۔ جب انسان پریشان ہو تو زور پر ہے، اب ڈوبنے والی ہے کشتی، طوفان بڑے زور پر ہے، طوفان بڑے زور پر ہے۔ امت کو بچا لو اے آقا، امت کو بچا لو اے آقا، امت کو بچا لو اے آقا۔ ارے لہر ہے کنارہ کوئی نہیں، امت کو بچا لو اے آقا۔ ارے لہر ہے کنارہ کوئی نہیں، بزدل نہ سمجھ ہم کو دنیا، تاریخ ہماری پڑھ تو صحیح۔ ارے بزدل نہ سمجھ ہم کو دنیا، تاریخ ہماری پڑھ تو صحیح۔ ارے بزدل نہ سمجھ ہم کو دنیا، بزدل نہ سمجھ ہم کو دنیا، تاریخ ہماری پڑھ تو صحیح۔ ارے دیوانہ نبی کا جیتا ہے، دیوانہ نبی کا جیتا ہے، دیوانہ نبی کا جیتا ہے، حالات سے ہارا کوئی نہیں۔ دیوانہ نبی کا جیتا ہے، دیوانہ نبی کا جیتا ہے، حالات سے ہارا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ پڑھیں درود پاک ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ رب ارشاد فرماتا ہے بے شک اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پاک پروردگار اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندو میری فرما برداری کرو اور میرے نبی سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقربا سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرو۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں تمہاری اولاد کے لیے نبی سے زیادہ محبت ہوئی، تمہارے دل میں تمہارے رشتہ دار کے لیے زیادہ محبت ہوئی، تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کے، تمہارے لیے تمہارے دل میں ماں باپ سے نبی سے زیادہ ماں باپ کے لیے محبت ہے تو تم گمراہ ہو۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزیز و اقربا، ماں باپ سے زیادہ میرے نبی سے محبت نہ کرے۔ آج انسان اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت مشقت کرتا ہے۔ مسلمان دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ، کیا تو نے کبھی یہ سوچا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو رب کی غذا کو کھا رہا ہے، رب کا رزق کھا رہا ہے؟ تو نے اپنے دل میں کبھی خیال کیا کہ اس رزق کھانے والے لقمے سے تیرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تم محنت مشقت کر اور میرے لیے وقت دے، کیونکہ
जानिब लौटाया जाएगा। बंदा जब इस दुनिया को छोड़कर आज जिस दुनिया को राजी करने के लिए मेहनत मुशक्कत कर रहा है, उस दुनिया को छोड़कर रब तबारक व तआला की बारगाह में जाएगा। मौला ने फरमाया था, मेरे बंदे मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूँ, तेरे हाथ दे रहा हूँ, तेरा मुंह दे रहा हूँ, तेरा पैर दे रहा हूँ, तेरा जिस्म दे रहा हूँ। पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है, तभी ये अलाई रब्बिकुम तुकद्दिबान, मेरे बंदे मेरी कौन कौन सी नेमत को छुड़ाएगा। मौला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तुझे तमाम नेमतें दी, अब जब तू मेरे पास आए दुनिया से तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। मुसलमान दिल पर हाथ रखकर सोच, क्या तूने कभी अपने रब के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए मेहनत की है? तू अपने रब के लिए 5 वक्त नमाज अदा नहीं कर सकता और कहता है तू नबी का चाहने वाला। अरे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, किसी शायर ने कहा है कि बादत बावसूल हो जाओ और तुम आशिकी का उसूल हो जाओ। अरे सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलाम रसूल हो जाओ। सारी दुनिया झुके। मेरे बंदे मुझे राजी करने के लिए तूने कभी कुछ किया? बंदा आज गुनाहों में इतना मुब्तला है, अपने रब की नाफरमानी कर रहा है, कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपने आल औलाद, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज को भी कभी राजी किया कि नहीं। मौला पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो आई लोगो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करो। मौला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारे दिल में राई के बराबर भी मेरे नबी के लिए बुग़्ज़ निकला, अगर तुम्हारे दिल में दुनिया के लिए मोहब्बत हुई और राई के बराबर भी मेरे नबी की मोहब्बत में कमी पड़ गई, तो तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए किसी शायर ने कहा कि पहले इश्क है, पहले मोहब्बत है, बाद में नमाज है। पहले नबी से मोहब्बत करो, पहले रब से मोहब्बत करो। अरे किसी शायर ने कहा, शायर कहता है कि निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया और ऐसी पिलाई में के दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल और उसके रसूल को नजराना कर दिया। अपने रब के लिए, अपने नबी के लिए मोहब्बत करे। इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, रब तबारक व तआला के महबूब नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िया गौर से सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर शायर कहता है, अगर तुमने अपने दिल में नबी की मोहब्बत बैठाई तो गोया तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। शायर कहता है कि रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। अरे नाते नबी कहना आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। और कहता है, मेरे मौला मेरी आंखों में रवानी दे दे, खुश्क दरियाओं बहता हुआ पानी दे दे। अरे जो भी देखे कहे मुझे है नबी का गुलाम, मौला मेरे चेहरे में कोई ऐसी निशानी दे दे। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि हमारे आने वाले मेहमान दूर दराज से, इन्हें भी फुल टाइम मिलना चाहिए ताकि उनका दिल खुश हो जाए। इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों से कहा, ऐ लोगों
جو تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، وہ سورج کس نے بنایا؟ پہلے کے لوگوں میں جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اگر سورج نکلتا تھا تو لوگ اتنے گمراہ تھے، سورج کو خدا سمجھتے تھے، سورج کو اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم نے کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا کہ اس سورج کو کس نے بنایا؟ ارے وہ خدا جو یہ سورج اگر خدا ہوتا تو صبح نکلتا شام کو ڈوبتا نہیں۔ دل میں سوچو کہ وہ خدا ہو سکتا ہے جو شام کو ڈوب جائے، رات کی تاریکی ہوتی ہے اور چاندنی چمکنے لگتی ہے، لوگ اس کو خدا مانتے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ جو چاند کی چاندنی ہے، تم نے کبھی سوچا یہ دن میں ڈوب جاتی ہے، کیا خدا کبھی ڈوب سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میرا رب ہر بندے کے دل میں بستا ہے۔ انسان جب تک کہ دنیا میں ہے اور بعد مرنے کے بھی اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے رب کے لیے کیا نافرمانی کی ہے اور کیا فرما برداری کی ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابو جہل نے جب نبی کا یہ کلمات سنے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو ابو جہل کا ایک بچپن کا دوست جس کا نام حبیب یمنی تھا، حبیب نام تھا، جو یمن کے رہنے والے تھے، ابو جہل نے اپنے دوست کو خط لکھا، اے حبیب فوراً مکہ آ جاؤ۔ حبیب نے کہا کہ فوراً آنے کا مقصد، کہا کہ جب آپ یہاں آ جائیں گے جبھی میں مقصد بتاؤں گا۔ اب جو ہے حبیب یمنی نے فوراً تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد غور سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر نبی کی دل میں محبت ہو جائے گی تو روح جاگ جائے گی اور دل روشن ہو جائے گا، اور اپنے دلوں کی روش کو سنوار لوگے، اپنے کردار کو سنوار لوگے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو گے اور کہو گے آج جس دنیا میں تم گمراہ ہو وہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دینے والی، اور جس نبی کی محبت تمہارے لیے فرض کر دی گئی وہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی حشر کے میدان میں جنت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حبیب یمنی فوراً مکہ آئے۔ جیسے حبیب یمنی مکہ آئے، ابو جہل پہنچا، سواری سے اترنا تھا حبیب کا، فوراً ابو جہل نے کپاس یعنی کہ روئی لی اور کہا کہ اپنے کانوں میں لگا لو تاکہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو سنائی نہ دے، اور نیچے نگاہ کر کے میرے محل میں چلو۔ اب حبیب کو ابو جہل لے کر اپنے محل میں چلا گیا جہاں بڑے بڑے کافران مشرک جمع تھے۔ حبیب کو وہاں لے گیا اور لے جانے کے بعد حبیب یمنی سے کہا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم بت پرستی کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس نے چاند، سورج، زمین اور آسمان بنایا، زمین کا ذرہ ذرہ بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، وہ خدا ہے اور ہمارے خدا کو برا کہتا ہے۔ اے حبیب تم تو وقت کے بہت بڑے واحد ہو، بہت بڑے حکیم ہو، بہت بڑے ڈاکٹر ہو، اے حبیب میرے بھتیجے کا علاج کر دو، وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خدا کو برا نہ کہے۔ اتنا سننا تھا، حبیب نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو بلاؤ، کہا کہ بلا تو لیں گے لیکن یہ بتائیے علاج کیسے کرو گے؟ غور سے سنو، علاج کیسے کرو گے؟ حبیب نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو بلاؤ، میں ان کا چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا بیماری کیا ہے۔
اتنا جب سنا تو ابو جہل کے چہرے کی رونق اڑ گئی اور کیا کہا، حبیب آپ محمد کا چہرہ دیکھ کر اس کی بیماری بتاؤ گے؟ ارے یہ گناہ نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا تو نظر چہرے سے نہیں ہٹے گی، نظر چہرے سے ہٹنے نہ تھا، ہٹنے کے پہلے وہ تیری نظروں کو خدا سے ملا دیں گے۔ ارے حلیمہ نے ایک نظر دیکھا تھا میرے نبی کو، دل مچل گیا تھا اور کہنے لگی تھی مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک محمد کا سہارا چاہیے۔ کہا حلیمہ نے ایک نظر دیکھا تھا، نبی کی دیوانی بن کر رہ گئی اور دل سے ان کے رہا نہیں رہا تھا، دولت کی خواہش ختم ہو گئی تھی، دل میں جو عیش و عشرت کی زندگی کا اصول تھا کہ اجرت ملے گی، اس کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ نبی کی ایک نظر دیکھ کر دیوانی ہو گئی تھی اور کہنے لگی دنیا کی ضرورت نہیں، محمد کی ضرورت ہے۔ کہا حبیب یہ غلطی نہ کرنا، چہرے کو نہ دیکھنا۔ حبیب نے کہا کہ بھتیجے کو بلاؤ تو صحیح، میں اس کی ہاتھ کی نس پکڑ کر پہچان لوں گا بیماری کیا ہے۔ اتنا سنا تو پھر جو ہے چہرے کی رونق اڑ گئی۔ ابو جہل کہتا ہے حبیب آپ ان کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو کہ ہاتھ چھوٹتا نہیں، چھوٹنے سے پہلے خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر نبی کی بارگاہ میں، محمد کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کے دل میں بھروسہ تو تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا، ایمان کی دولت سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ کہا کہ ہاتھ نہ پکڑنا، ہاتھ چھوٹنے سے پہلے وہ خدا کو ملا دیں گے، کیونکہ میں کنکریاں لے کر آیا تھا اور میں نے آقا سے عرض کیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں